اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت برا قرآن گواہ ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے، سیدھے راستے پر ہے، یہ غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا اور وہ بے خبر پڑے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر ہمارا قول حق ہو چکا ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، وہ ٹھوڑیوں تک ہیں اور ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے اور ایک دیوار ان کے پیچھے لگا کر انہیں ڈھانک دیا ہے، سو وہ دیکھتے ہی نہیں، اور ان پر برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو صرف اسے ڈرا سکتا ہے جو اس نصیحت پر چلتا ہے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، ہاں اسے بخشش اور عمدہ اجر کی بشارت دے۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور اسے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور ان کے پچھلے نشانوں کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ اور ان سے ایک بستی والوں کی مثال بیان کر، جب وہاں پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 کو بھیجا، انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی امداد دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف قاصد بنائے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے ہی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی بات نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف قاصد بنائے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ نہیں، بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، پیغمبروں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو خدا بنا لوں جن کی سفارش اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے؟ تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، پس میری بات سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بولا اے کاش میری قوم جانتی کس وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم اتارا ہی کرتے ہیں، وہ صرف ایک دھماکہ تھا اور وہ بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس جو رسول بھی آتا ہے وہ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے اناج اگایا، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں کچھ چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں، اور یہ کام ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا، تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ جس نے ان سب چیزوں کی جو زمین اگاتی ہے جوڑے بنائے، اور خود ان کے اور ان چیزوں کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم نے دن کو اتار لیتے ہیں اور پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنی قرار گاہ پر چلا جاتا ہے۔ اس غالب اور علم والے کا اندازہ یہی ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں،
یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند کو جا لے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا، اور ہم نے ان کے لیے اس طرح کی اور چیزیں بھی بنائیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، پھر کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا، اور نہ وہ رہائی پائیں گے، سوائے اس کے کہ ہماری رحمت ہو اور ایک وقت تک فائدہ منظور ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے کنارہ کر جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہے تو خود کھلا دے، تم تو صاف گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ صرف ایک ہی دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ لے گا۔ جب وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے پھر وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر لو وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیز تیز چل پڑیں گے، کہیں گے ہم پر افسوس، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا۔ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، یہ صرف ایک ہی دھماکہ ہوگا اور سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ ہاں، آج کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور تمہیں انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آج جتنی خوشیاں منانے میں مگن ہیں وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہیں، یہاں ان کے لیے میوے ہیں اور ان کے لیے وہ سب ہے جو وہ طلب کرتے ہیں۔ سلامتی رحم کرنے والے رب کا قول ہے۔ اور تم اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی راستہ سیدھا ہے، مگر اس نے تمہاری بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم مانتے نہیں تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کماتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیں، پھر وہ رستے کی طرف بڑھیں تو کہاں دیکھیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں، پھر وہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ ہی لوٹ سکیں۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھیں گے نہیں؟ اور ہم نے اسے رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کے لیے مناسب ہے۔ یہ تو صرف ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ اسے جو زندہ ہے خبردار کرے اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جن چیزوں پر ہمارے ہاتھوں نے کام کیا ان میں ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے، اور اب وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے۔ اب ان میں بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے فائدے اور مشروب بھی ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ مگر انہوں نے اللہ کے سوا خدا بنا لیے ہیں تاکہ مدد حاصل کر سکیں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے وہ لشکر ہیں جو حاضر کیے جائیں گے۔ پس ان کی بات تجھے غمگین نہ کرے، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا ہے، پھر لو وہ صاف جگڑالو ہے، اور وہ ہماری مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے
ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار زندہ کیا تھا، اور وہ سب مخلوق کو جانتا ہے، وہ جس نے سبز درختوں میں سے تمہارے لیے آگ رکھی ہے اور اب تم اس سے سلگا لیتے ہو، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اس پر قادر نہیں کہ ان کی طرح اور بھی بنا دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی تو سب سے بڑا بنانے والا، علم والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا صرف حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا نظم و نسق ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔